یہ ایل او سی پہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ایسے ہے، کل شام کی اپ ڈیٹ کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات میں لائن آف کنٹرول کے طرف پاکستان سائیڈ سے فائرنگ شروع ہوئی. ملٹیپل لوکیشنز پہ انہوں نے فائرنگ کی اور ہماری آرٹلری نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. جہاں جہاں سے فائرنگ آ رہی تھی اس کا ہم نے ریٹیلیشن کیا. اب اس میں دوسری بات جو ایڈ کرنے والی ہے کہ ایئر فورس، ہماری ایئر فورس بھی اس کے ساتھ ایکٹیو ہو گئی ہے. ایئر فورس کے فائٹر جیٹس جو ہیں یہ بھی کل شام کو اور آج صبح پورے ایریا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہمارے ایریا میں ہی، اس کے پاکستان کے اندر نہیں گئے ہیں، ہمارے ایریا میں ہیں اور ریکانوسنس کر رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایریا کی، تاکہ ان کی ایئر فورس کا کوئی ادھر ہمارے اندر نہ آئے. انہوں نے بھی اپنے تھوڑے ایئر کرافٹ ٹیک آف کیے، 2 آج صبح کیے. سچویشن ہے، دیکھیے یہ ابھی ڈومیننس ہو رہا ہے کہ ہم اپنا ایریا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں کوئی نہ گھسے. اس میں ہم نے آرٹلری فائرنگ کا کیا ہے، اس میں ہم نے ایئر فورس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. کیا پاکستان دکھانا چاہتا ہے؟ اب سارا کچھ جب ہو گیا، ابھی پاکستان سے آئے تھے اور وہ اب ایل او سی پہ فائرنگ، وہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں. اگر انڈیا کسی طرح کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ان کے ایریا میں انٹر کرتا ہے یا ایئر فورس ہماری ان کے ایریا میں جاتی ہے، تو وہ پوری طرح تیار ہیں اور وہ ریٹیلیٹ کریں گے. دوسرا سر، آج 2 جو ملیٹنٹوں کے گھر تھے، ایک اور دوسری طرف دو ملیٹنٹ تھے، ان کے گھر کو اڑا دیا گیا ہے کشمیر میں، تو اس کو کس طرح سے کارروائی دیکھتے ہیں؟ اور 2 جگہ پہ جہاں پہ فائرنگ چل رہی تھی، ملیٹنٹوں کے گھیرا ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے 2 گھائل بھی ہوئے ہیں. یہ جو سرچ آپریشن چل رہا ہے باندی پورہ میں، وہاں پہ ہمارے 2 جوان ہیں وہ انجر ہوئے ہیں. لیکن جو دوسری بات آپ کر رہے ہو کہ 2 ملیٹنٹس کے گھر اڑا دیے گئے ہیں، وہ ملیٹنٹس ہیں جو ریزسٹنس فرنٹ ہمارے JNK میں کام کر رہی ہے اور لشکر توبہ کی یہ برانچ کہہ لیجئے یا ان کی گائیڈنس پہ چلتے ہیں. یہ دونوں کا شک ہے کہ یہ پہلگام اٹیک میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، اور یہ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو جو پولیس ہے، JNK پولیس نے کل سرچ آپریشن شروع کیا کیونکہ ان کی فوٹو ریلیز ہو گئی تھی کل شام کو. ان کے گھروں کو جا کے سرچ کرنے کی کوشش کی. جب یہ گھروں میں گئے تو وہاں کچھ ایکسپلوسیو پائے گئے وہ گھر کے اندر، جو کہ انہوں نے پہلے سے ہی اکٹھے کیے ہوں گے کوئی اور پلان کے لیے. تو جب یہ چیز دیکھی گئی تو اس سمے پھر ہماری پولیس والے جو تھے وہ باہر آئے اور وہاں پہ دھماکہ ہوا جس میں پہلے والے جو ٹیررسٹ کا تھا گھر وہ اڑ گیا. اور اسی طرح جو دوسرا ٹیررسٹ جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے، جس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس کے گھر پہ بھی فائرنگ کی گئی، گولے داغ کے ان کو اس گھر کو بھی اڑا دیا گیا. کہنے کا میسج یہ ہے کہ یہ ایک کنفرمیشن ہے کہ یہاں کے لوکل جو ریزسٹنس فرنٹ کے لوگ ہیں یہ پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی تھی. انہوں نے ایکسپلوسو بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے اور یہ گھر میں کیوں چھپاتے ہیں تاکہ ضرورت کے ٹائم پہ ان کو استعمال کر سکیں. ایک دوسرا کارن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز بنانے میں کام آتا ہے. ایکسپلوسو
اور جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہا ہے، میں امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز میں ایکسپرٹ ہوں، اور یہی چیز ٹیررسٹوں نے کی بھی ہے کہ یہ جب ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس ان کی باڈی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے لوگ جب وہاں پہنچیں اس باڈی کو ہاتھ لگانے لگیں تو اسی سمے وہ ایکسپلوڈ ہو جائے اور اس کے ساتھ میں ہمارے بھی جو ٹروپس ہے وہ انجر ہو جائیں۔ تو یہی کارن ہو سکتا ہے کہ وہ گھروں میں ایکسپلوسیو بھی رکھا ہوا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ یہاں آئیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ ہم اس کو یہاں وہ خود ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں یا ہمارا کوئی بھی ڈیوائس کو ہم چھیڑتے ہیں تو اس سے بھی آٹو ڈیمولیشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو پروبیبلی یہ ان کا کارن تھا وہاں پہ ایکسپلوسیو رکھنے کا اور لگانے کا، اور اسی طرح سے ہی ہوا اور 2 گھر جو ہے ان کے وہ اڑ گئے۔ سرکار کی جو کاروائی چل رہی ہے سر، اس سے کتنا سنتشٹ ہیں آپ؟ کیا کریں گے جو ابھی تک اس کے بعد جو گھٹنا کے بعد اسٹیپ اٹھائے گئے ہیں؟ یہ بالکل بہت اچھا ایک میسج دیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ ہم چپ نہیں بیٹھنے والے، ہم پوری طرح سے اسی میں دیکھو ساتھ میں پہلگام میں بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیررسٹ ابھی واپس نہیں جا پائے ہیں تو ان کا یہاں پہ سرچ کر کے ان کو مارا جائے گا، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ایئر فورس، آرمی، آرٹلری اور جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ اپنا یہ کر رہی ہیں سارا ایکشن، یہ ایک تگڑا میسج پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف بھی آج جا رہے ہیں وہاں پہ، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، آج وہ وہاں جا رہے ہیں، پہلگام بھی چکر ماریں گے اور اپنی ایک میٹنگ یا کانفرنس جن کو ہم بولتے ہیں وہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ میں کریں گے اور ان سے لیٹسٹ سچویشن کا حال بتائیں گے، اور جو ان کے من میں ہے کہ کیا ہم نے ایکشن لینا ہے وہ بھی پورا ڈسکس ہوگا۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ پوری گائیڈنس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے پوری گائیڈنس جو ہے اپنے کمانڈرز کو دے رہے ہیں۔ دوسرا ایک اور بھی ہے جو واگا بارڈر جو ہے، واگا بارڈر جو یہاں فیروزپور بارڈر ہے، اس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، واگا بارڈر یہ بند کر دیا، کیونکہ یہ کل شام کو ہی انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا تھا کہ واگا بارڈر بند کر دیا، ہم نے اٹاری سائڈ سے بند کر دیا اور کہا تھا کہ 30 اپریل تک سارے جو واپس آنے چاہتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے اور پاکستان میں گئے ہوئے ہیں یا کچھ پاکستانی جو ہندوستان میں آئے ہیں، یہ 30 تاریخ تک یہ واپس آنے چاہیے۔ ابھی آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ بہت بے حد زیادہ ان بارڈرز پہ رش ہو گیا ہے لوگوں کا واپس جانے میں، اور یہ جلدی سے جلدی اپنے اپنے دیش میں دونوں سائڈ سے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سچویشن وہاں کی ہے۔ جو بارڈر کو مطلب سیل کر دیا گیا ہے ابھی، اس سے ادھر پڑے گا وپار میں جو افغانستان جاتا تھا سامان ہمارا یہاں واگے بارڈر سے جا رہا ہے، وہ تو سارا کراس نہیں ہو رہا ہے، کوئی ٹریڈ کی کوئی چیز بھی جو ہے پاکستان کو اس سے بھی فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا، بالکل فرق پڑے گا۔ یہ سارا سیل ایک طرح سے اس کو جھٹکا دینے کے لیے، اچھی طرح بتانے کے لیے کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।